اور یہ میں جو آپ کو قصہ سنا رہا ہوں یہ فتح مکہ کے بعد کا سنا رہا ہوں. سوچو اتنا سا یثرب، وہاں کے رہنے والے لڑتے لڑاتے آج حجاز کے مالک بن گئے اور مکہ ان کی کسٹڈی میں آ گیا. آپ نے فرمایا آج یہ تمہارا حال ہے. پھر آپ نے فرمایا نہیں، لیکن تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول جب آپ کے گھر والوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا تو ہم نے آپ کو پناہ دی. تم اگر یہ کہو گے تو تم نے غلط نہیں کہا، تم نے سچ کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا. پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی. یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ایمان کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے ایمان کی محنت کرنا ضروری ہے میرے دوستو. ہاں، یہ نہیں کرو گے تو وحی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے. قرآن پڑھو گے ضرور، سمجھ ککھ نہیں لگے گی. پڑھو گے ضرور لیکن سمجھ نہیں آئے گی. ہاں، قرآن کے حافظ بن جاؤ گے، پھر جا کے داڑھی منڈا دو گے. ہاں میرے دوستو، قرآن کا حافظ تو کم از کم یہ نہ کرے. ہم کر لیں چلو اور بات. اتنا بڑا کلام جو کہ اللہ کا کلام ہے. باقی ساری کتابیں جو ہیں نا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، مینڈیٹس ہیں اللہ کی، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ پاک خود ہم سے بات کریں. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے نا، مجھے اگر اللہ سے بات کرنی ہوتی تھی تو نماز پڑھتا تھا، جب میں یہ چاہتا تھا اللہ مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھتا تھا. تو سینے میں رکھ کے بھی اگر غیروں کی زندگی گزار رہا ہے کہ ہمارا اپنا ہے، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہمارا بھائی ہے، کیوں ہو گیا اس سے ایسے؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے. ورنہ وہ تو حافظ قرآن ہے، اب اس سے بڑا وہ اور کیا لے کر آئے گا. ہاں، تو آپ نے فرمایا اے میرے انصار، یہ جو ہے نا یہ قریش، یہ میرے خاندان والے، یہ میرے باہر کا کپڑا ہے، تم میرے اندر کا کپڑا ہو. اندر کا کپڑا جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے، یہ میرے باہر کا کپڑا ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ تو اپنے گھروں کو بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ تو یہ بات سن کے انصار کی چیخیں نکل گئی، وہ بھی روئے، آپ بھی روئے. پھر آپ نے آخری بات فرمائی. آپ نے فرمایا اے میرے انصار، اس رب کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، اگر ساری کی ساری دنیا ایک وادی میں چلے گی اور تم دوسری وادی میں چلو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں چلیں گے جس میں انصار چلتے ہیں. ہاں میرے دوستو، یہ ہمارا مزاج بنایا کہ تم لوگ دینے والے بن جاؤ. یہ ایمان کے بغیر کیسے ہوگا؟ اگر ہر ایک مانگنے والا بن جائے گا تو انتشار پھیل جائے گا، تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ساری کی ساری دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک آدمی کی ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے. ساری کی ساری، سارے کے سارے دنیا کے انسان مل جائیں، وہ ایک انسان کی ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. تو اگر اتنا ہی مجمع کھڑا ہو جائے اور کہے ہماری مانگیں پوری کرو، ہمیں ہمارا حق دو، خدا کی قسم پاکستان ہی نہیں، آپ ساری کی ساری دنیا میں آگ لگانے کے لیے کافی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام میں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے تھے. ایک ارب پتی کروڑ پتی ہوتا تھا، دوسرے کے گھر 3 دن کا فاقہ ہوتا تھا. سامنے والے کی ہمت اور مجال نہیں ہوتی تھی کہ یہاں سے کوئی مال ادھر بھیج دے. وہ سامنے والا اتنی زیادہ عزت نفس والا ہوتا تھا کہ تو ہم نے غریب کا ستیاناش مار دیا، بیڑا غرق مار کے رکھ دیا اس کا. اس کو یہ کہہ کہ چل سڑک پہ آواز لگا، ہماری مانگیں پوری کرو. اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا اس کی مانگ کیا ہے. تو ہم ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آج گنگا الٹی بہ رہی ہے. Having said that، جو ایمان بنانے کی محنت کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے میرے عزیز دوستو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ کے اندر بچایا، تمہارے چاروں طرف آگ لگی ہوگی، تم سکون سے ہوگے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت اس بات میں تبدیل نہیں ہوتی. میں یہ خوشخبری آپ کو دینے آیا ہوں. ہاں، ہماری سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے. ایمان ہے سب سے بڑی ضرورت. تو ایک کام کا سب عزم کر لو یار، ہم جیسے بھی ہیں آج کے بعد اپنے ملک کی برائی نہ کریں گے نہ سنیں گے. کون اپنے گھر کی برائی کرتا ہے ہم میں سے کوئی؟ یہ جو آدمی اپنے گھر کی برائی کر رہا ہو، اس کی بات کو میں کہنے والوں کو بتا رہا ہوں. جو شوہر اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہو یا جو بیوی اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہو، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں،
ان دونوں کی باتوں کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا.